آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ خلافت عباسیہ میں عباسی خلیفاؤں نے فیشن کو کیوں ترویج دی، اور اس کے ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ عباسی خلفاء کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، اور مرد کس طرح کے کپڑے پہن سکتے تھے اور عورتیں کس طرح کے کپڑے پہن سکتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی جانیں گے کہ عباسی خلافت کا سرکاری رنگ کون سا تھا، اور کون کون سے رنگ کے کپڑے پہننے کی اجازت تھی، اور کس رنگ کے کپڑوں کو پہننے سے منع کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی جانیں گے کہ عباسی خلفاؤں نے اپنی عباسی خلافت کے فیشن کو عرب دنیا تک کس طرح پہنچایا۔ اگر آپ اس بارے میں مکمل ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومنٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ عباسی دور نے اپنے پورے وجود میں فیشن کی ایک بڑی ترقی دیکھی، جبکہ فیشن کی ترقی اموی دور میں شروع ہوئی۔ اس کے حقیقی کائناتی انداز اور اثر و رسوخ عباسی دور حکومت میں اپنے بہترین انداز میں محسوس ہوا۔ عباسی دور میں فیشن ایک فروغ پذیر صنعت تھی، جسے قانون یا طرز کے قبول شدہ عناصر کے ذریعے بھی سختی سے منظم کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ طبقے کے درمیان ظاہری شکل ایک تشویش بن گئی، اور وہ ظاہری شکل اور فیشن کی پرواہ کرنے لگے۔ کئی نئے ملبوسات اور کپڑے عام استعمال میں متعارف کروائے گئے، اور اب ریشم اور ساٹن جیسے مواد کے لیے پاکیزہ ناپسندیدگی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ فارسی سیکٹریل کلاس کے عروج کا فیشن کی ترقی پر بڑا اثر تھا، اور عباسی پرانے فارسی عدالتی لباس کے عناصر پر بہت زیادہ متاثر تھے۔ مثال کے طور پر خلیفہ معتصم باللہ ایک نرم ٹوپی پر پگڑی پہن کر فارسی بادشاہوں کی تقلید کرنے کی خواہش کے لیے مبینہ طور پر قابل ذکر تھا، جسے بعد میں دوسرے عباسی حکمرانوں نے اپنایا اور اپنے اعزاز میں معتصمی کہا۔ عباسی لباس کی کئی تہیں پہنتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ لباس کے لیے استعمال ہونے والے کپڑوں میں اون، لیلن، بروکریڈز یا ریشم شامل تھے۔ غریب طبقے کے کپڑے سستے مواد سے بنائے جاتے تھے، جیسے اون، اور اس میں کم کپڑا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ مختلف قسم کے ملبوسات سے متحمل نہیں ہوں گے جو ایلیٹ کلاسز پہنتے ہیں۔ خوبصورت خواتین سیاہ، سبز، سرخ یا گلابی نہیں پہنتی، سوائے ان کپڑوں کے جن میں قدرتی طور پر وہ رنگ ہوتے ہیں، جیسے سرخ ریشم۔ خواتین کے لباس کو کستوری، سندل یا امبرگریس سے عطر کیا جائے، لیکن کوئی دوسری خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ جوتے میں پیارے کیمبے کے جوتے، فارسی خواتین کے انداز کے جوتے اور خمدار جوتے شامل تھے۔ خلیفہ المنصور کو اپنا دربار بنانے کا سہرا دیا گیا تھا، اور عباسی اعلیٰ عہدیدار مختلف رسمی امور اور تقریبات کے لیے سیاہ رنگ کے معزز لباس پہنتے تھے، جو خلافت کا سرکاری رنگ بن گیا۔ اس بات کو چین اور بازنطینیم میں تسلیم کیا گیا، جنہوں نے عباسیوں کو کالے لباس والے کہا، لیکن خلافت کے دور میں کالا رنگ عام ہونے کے باوجود بھی بہت سے رنگین رنگ موجود تھے، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ رنگ آپس میں ٹکرا نہ جائیں۔ خاص طور پر رنگین لباس پہنتے وقت پیلے رنگ سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ عباسی خلفاء خوبصورت کفتان پہنتے تھے، چاندی یا سونے کے بروکیڈ سے بنا ہوا لباس، اور آستینوں کے آگے بٹن ہوتے تھے۔ خلیفہ المقتدر نے چاندی کے بروکیڈ دستاری ریشم کا ایک کفتان پہنا تھا، اور اس کے بیٹے نے بازنطینی ریشم سے بنا ہوا ایک کفتان پہنا تھا، جس کو بڑے پیمانے پر سجایا گیا تھا یا اعداد و شمار سے آراستہ کیا گیا تھا۔ کفتان کو عباسیوں نے دور دور تک پھیلایا اور پوری عرب دنیا میں مشہور کروا دیا۔ 830 عیسوی کی دہائی میں شہنشاہ تھیوفلس کفتان اور پگڑیوں میں اس کے بارے میں بہت بتایا گیا، یہاں تک کہ تاں خاندان کے دور میں کوانگ زو کی گلیوں تک فارسی کفتان فیشن میں تھا۔
یہ تھی خلافت عباسیہ کی ایک مختصر سی داستان، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عباسی خلافت میں فیشن کو کیا رنگ دیا گیا، اور عباسی خلافت میں عباسی خلفاء کا سرکاری لباس کس طرح کا ہوتا تھا، اور کس طرح عباسی خلفاؤں نے عباسی خلافت کے فیشن کو پوری عرب دنیا میں مشہور کروا دیا۔ اگر آپ خلافت عباسیہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔